السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون۔ محترم سامعین کرام، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، عظمت، کبریائی اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس رب نے ہم لوگوں کو نیکیوں کے کام بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ الحمدللہ 19 رمضان میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں اور یہ دوسرے عشرے کا بالکل آخری مرحلہ ہے، اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ جو دنیا ہے یہ دارالامتحان ہے۔ یہاں پر جس انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، تمام انسانوں کا جو کام ہے وہ یہ کہ یہاں پر رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرے، اللہ کی بندگی میں لگا رہے، نیک اعمال کو بجا لاتا رہے، بالکل اسی طرح سے جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں لوگوں کو جس طریقے کے مطابق نیکی کرنے کا حکم دیا ہے ویسے بجا لائے۔ سامعین کرام، یہ رمضان کا مہینہ بھی گزر جائے گا، ہماری پوری زندگیاں بھی گزر جائیں گی، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے موت کو گلے لگا کر کے ہم لوگوں کو آخرت میں اللہ کے بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ یہ ہمیشہ ذہن نشین رکھیے، اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں ہم لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق دی ہے، ویسے ہی اللہ سے دعا مانگے اور کوشش بھی کریں کہ آنے والے عام دنوں میں بھی ویسے ہی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نیکی کا کام انجام دیتے رہیں۔ سامعین کرام، ابھی ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم سورۃ المومنون سورہ نمبر 23 اور اسی سورت سے آیت نمبر 52 سے لے کر کے 56 تک، یعنی 52، 53، 54، 55، 56 یہ آیات آپ کے سامنے ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے یہاں پر کیا نصیحت بیان فرمائی ہے، غور سے سنیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم لوگ میرا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کے بارے میں پہلے بتایا جا چکا ہے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہو نہ جائے تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہم لوگوں کو عذاب سے دوچار کرے گا۔ اس کا ڈر اور اس کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اللہ کے حکموں پر عمل کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے وہ کام سرزد ہو جائے اور اس کے بدلے میں آخرت کی رسوائیوں سے ہم لوگوں کو دوچار ہونا پڑے۔ اس چیز کا ڈر دل میں رکھ کر کے جن چیزوں سے رب نے روکا ہے اس سے رکنا، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان هذه امتکم امۃ واحدہ، بے شک یہ جو تمہاری امت ہے ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، لہذا مجھ سے ہی ڈرو۔ یہاں پر جو امت کا لفظ ہے، امت، یہ جو امت کا لفظ ہے یہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت بھی ہے، اور انبیاء علیہ السلام پر جو لوگ بھی ایمان لانے والے ہیں وہ بھی ہیں، انکلوڈنگ ہم لوگ بھی، یعنی تمام انبیاء اور اس میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی، تمام انبیاء کے ماننے والے اور اس میں ہم لوگ بھی۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ امت سے مراد تمام انبیاء، اور تمام انبیاء کے جو ماننے والے ہیں وہ تمام کے تمام لوگ۔ اللہ نے ان تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہاری امت ایک ہی امت۔ ایک ہی امت کیا مطلب؟ دیکھیے امت کہتے ہیں ایسے گروہ کو، لوگوں کے ایسی جماعت کو جن کا عقیدہ اور منہج اور اصول بالکل ایک ہو، ایک ہی اصول ہو، ایک ہی اصول تعلیم ہو، ایک ہی دین ہو، ایک ہی فکر ہو، ایک ہی سمجھ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ امت۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ امت۔ فکر میں کوئی تبدیلی نہیں ہو، منہج میں کوئی تبدیلی نہیں ہو، عقیدے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو، سبھی کا ایک ہی عقیدہ ہو، اس کو کہتے ہیں امت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کو مبعوث فرمایا اور ان کو جو تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے کر کے بھیجا، ان تمام کا عقیدہ، اصول، منہج اور دین ایک ہی تھا۔ اور وہ کیا تھا؟ 4 پوائنٹ میں سن لیجئے۔ سب سے پہلا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، پورے کائنات کا خالق، مالک ہے، رب ہے، تمام کائنات کا امور، انتظام اور تدبیر کرنے والا ہے، تمام کائنات کو روزی اور رزق دینے والا ہے، پورے کائنات کو سہارا دی ہوا ہے، قیوم ہے، وہ کیا ہے؟ وہ
قیوم ہے، قائم خود بھی ہے اور پورے کائنات کو قائم رکھے ہوا ہے، لہٰذا وہ ذات گرامی اس بات کا مستحق ہے کہ اسی کی تنہا عبادت کی جائے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ یہ پہلی بات، یہ کیا ہے؟ یہ پہلی بات ہے۔ یہ محترم سامعین کرام، دوسری بات، یہ جو دنیا ہے دار الامتحان ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عیش اور موج کی جگہ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ یہ دار الامتحان ہے۔ یہاں پر جتنے بھی انسان آئے ہیں ان تمام کو موت سے ہمکنار ہونا ہے، موت کو گلے لگانا ہے اور موت کے رستے سے برزخ سے ہوتے ہوئے اللہ کے بارگاہ میں قیامت کے دن پہنچنا ہے، اور دنیا میں جو کچھ بھی کیا ہے ان تمام چیزوں کا اللہ کے بارگاہ میں اس کو حساب دینا ہے۔ اللہ پوچھ گچھ کرے گا، اللہ بات پرس کرے گا، اور جس نے جیسا عمل کیا ہوگا ویسا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دے گا۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہے جو تمام نبیوں کو دیا گیا۔ اور تیسرا پوائنٹ، حرام سے ہر حال میں بچنا ہے، کسب حرام سے ہر حال میں بچنا ہے، کسی کے حقوق اور کسی کے مال کو غصب نہیں کرنا ہے۔ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو حکم دیا ہے اور یہ اصول دین میں سے ہے۔ ابھی کل کے درس کو یاد کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ رسولوں کو ہم نے حکم دیا ہے کہ پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو، اور اس کی تفسیر میں ہم نے یہ بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی حکم مومنوں کو بھی دیا ہے اور یہی حکم تمام انسانوں کو دیا ہے کہ پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل انجام دو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حرام کمائی سے ہر حال میں بچنا ہے، لوگوں کے حقوق اور مال کو بالکل حرام طریقے سے نہیں لینا ہے۔ یہ تیسرا اصول۔ اور چوتھا اصول جو ہے وہ نیک اعمال کو بجا لانا، یعنی جو نیک اعمال ہم لوگ بجا لا رہے ہیں نا، یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو دیا، نبیوں کی تمام امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ حالانکہ اعمال کیسے انجام دینے ہیں اس کو کہتے ہیں طریقہ۔ یہ طریقے ہر نبیوں کے ہاں الگ الگ رہے ہیں، لیکن نیک عمل بجا لانا ہے یہ اصول سبھی کے ہاں رہا ہے۔ تو اب یہ چار اصول جو میں نے بیان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تمام کے تمام ایک ہی امت ہو، لہذا فرقوں میں مت بٹو۔ کیا نہیں کرو؟ فرقوں میں مت بٹو، گروہ میں نہیں بٹو کہ ہم فلاں کے ماننے والے، ہم چلا کے ماننے والے، ہم اس کے پیچھے چلنے والے، ہم اس کے پیچھے چلنے والے، مت بٹو۔ دیکھیے آگے اللہ نے کلیئرلی کہا، دیکھیے اللہ نے کہا فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، لوگو تم تمام کے تمام ایک ہی امت ہو، لہذا میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، تمہارا رب ہوں، تم لوگ میرا تقوی اختیار کرو، مجھ سے ڈرو اور ڈر کر کے میرے حکم کو مانو۔ لیکن اللہ نے کہا فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، پھر لوگوں نے اپنے معاملے کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ معاملے کو مطلب کیا؟ مطلب دین کو۔ معاملے کو مطلب کیا؟ مطلب دین کو۔ آپ نے سنا ہوگا حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بنی اسرائیل کتنے فرقوں میں بٹی؟ 72 فرقوں میں، سنا ہے نا؟ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی اور اس امت کے اندر لوگ 73 فرقوں میں بٹیں گے۔ یہ حدیث سنا ہے نا آپ نے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنی بھی انبیاء اس روئے زمین پر آئے، جتنے بھی انبیاء کی امت اس روئے زمین پر آئی، سب کا دین ایک ہے، سب کا عقیدہ اور منہج ایک ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، لیکن لوگ اپنے دین میں ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ وَكُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، اور جن کے پاس جو ہے بس اسی میں وہ مگن ہے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ عیسائی لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ اب عیسائیوں میں جو پروٹیسٹنٹ ہے، جو کیتھولک ہے اور جو دوسرے فرقے کے ماننے والے ہیں، وہ سب بھی سمجھ رہے ہیں، کیتھولک سمجھ رہا ہے کہ ہم ہی سب سے حق پر ہے، پروٹیسٹنٹ سمجھ رہا ہے کہ ہم ہی سب سے حق پر ہے۔ اسی طرح سے دوسرے مذہبوں کے اندر جو الگ الگ فرقے ہیں، ہر فرقہ سمجھ رہا ہے کہ ہم ہی حق پر ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمام لوگوں کا دین ایک تھا، لیکن لوگوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ابھی سب سے پہلا اصول کیا ہے؟ سب سے پہلا اصول ہے توحید کا۔ بتلایا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہی پورے کائنات کا انتظام اور تدبیر کرنے والا ہے، تمام مخلوق کی دیکھ بھال کرنے والا ہے، پورے کائنات کو وہ اکیلے دم پر قائم رکھے ہوا ہے، وہ تنہا ہے، اس لیے اسی کی تنہا عبادت کی جائے۔ یہ اصول پورے انبیاء کو دیا گیا، لیکن لوگوں نے اس میں بھی ٹکڑے کے ٹکڑے کر لیا۔ کچھ لوگوں نے کیا کیا؟ کچھ لوگوں نے کسی انسان کو یا کسی نبی کو یا فرشتوں کو اللہ کی اولاد بنا دیا۔ بنایا کہ نہیں بنایا؟ کسی نبی کو اللہ کی اولاد بنا دیا یا فرشتوں کو اللہ کی اولاد بنا دیا، یہاں پر انہوں نے فرقہ بنا لیا۔ کچھ لوگوں نے حلول کا عقیدہ اختیار کیا۔ حلول کہتے ہیں اوتار، یعنی فلاں جو ہے بھگوان کا اوتار ہے، یہ جو ہے یہ اللہ کا اوتار ہے۔ جیسا کہ شیر سنا ہوگا آپ نے، وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر
اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یعنی جو خدا ہے وہی مصطفیٰ ہے. اس کو کہتے ہیں حلول کا عقیدہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو لوگوں کے جسموں میں ڈال دیا. یہ ایک فرقہ ہے جو لوگوں نے بنایا، یہ ایک فرقہ ہے جو لوگوں نے بنایا. بعض لوگوں نے تو یہ بھی کیا کہ اللہ کو چھوڑ کر انسانوں کو، نبیوں کو اور جنوں کو عالم الغیب بتلایا کہ یہ عالم الغیب ہے، یہ سب کچھ جانتا ہے. اور بعض لوگوں نے تو حضرت انسان ہونے کے بعد، حضرت انسان کا مطلب کیا ہوا؟ انسان اس روئے زمین پر سب سے اشرف مخلوقات ہے، اس کے باوجود ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے یہ کیا کہ پیڑ کو، پیپل کا درخت ہے نا، اس کو بھگوان بنا لیا، پتھر کو اس کو بھگوان بنا لیا، مٹی پتھر کے بت کو اس کو بھگوان بنا لیا، سورج چاند ستاروں کو جو انسانوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. یہ سورج چاند ستارے کس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں؟ انسانوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. ان کو اپنا بھگوان بنا لیا، نفع و نقصان کا مالک اس کو بتلا دیا. یہ ہوا توحید کے اندر الگ الگ فرقے. یہ میں نے صرف فور ایگزامپل بتلایا ہے. آپ اگر توحید کے اندر لوگوں نے جو فرقے بنائے ہیں اس کی گہرائی میں جائیں گے تو دماغ معاف ہو جائے گا کہ لوگوں نے کیا کیا کر لیا ہے اس دنیا میں. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے پورے کائنات کو بنایا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمام انسانوں کو پالنے والا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو پورے کائنات کا رب ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے اختیار میں پوری کائنات ہے، ذرہ ذرہ پر جس کا علم محیط ہے، جس کے مقابلے میں کوئی نہیں. لوگوں نے لوگوں کو، چیزوں کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیا اور اپنا اپنا الگ الگ فرقہ بنا لیا. اللہ نے یہی بات بیان فرمایا یہاں پر، فتقطعوا امرهم بینہم. لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. وکل حزب بما لدیہم فرحون. اور جس کے پاس جو ہے وہ اسی میں خوش ہے. ابھی قبر پجوا سمجھتا ہے کہ بس ہم ہی سب کچھ ہیں. سمجھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا ہے؟ قبر پجوا سمجھ رہا ہے کہ ہم ہی سب کچھ ہیں. اکابر پرستوں کا یہ حال ہے کہ وہ سمجھتے کہ ہم ہی سب کچھ ہیں. لیکن سب کچھ کون ہے؟ یہ قرآن ہے. سب کچھ ہمارے نبی کی تعلیم ہے. سب کچھ ہمارا رب ہے. رب کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کی سامنے جھکا جائے. رب کے علاوہ کوئی اس لائق نہیں ہے جس کے حکم کو مانا جائے. رب کے علاوہ کوئی یہ ڈیزرو نہیں کرتا ہے کہ پورے کائنات میں رب کے علاوہ کسی کو سجدہ کیا جائے. لیکن لوگوں نے توحید میں الگ الگ فرقے بنا لیے. سامعین کرام، دیکھیے ہم نے دوسری چیز جو بتلائی تھی آپ کے سامنے، آخرت. یعنی یہ جو دنیا ہے کیا ہے؟ یہ دارالامتحان ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ دارالامتحان ہے. اور سب انسان کو اس روئے زمین پر آنے کے بعد موت کے شکنجے میں جانا ہے اور پھر وہاں سے نکل کر کے قیامت کے میدان میں رب کے بارگاہ میں پہنچنا ہے. یہ بالکل ٹھوس اور مسلم عقیدہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو دیا. لیکن لوگوں نے اس میں بھی ہیرا پھیری کی، الگ الگ فرقے بنائے. کچھ لوگ تو ایسے ہوئے جنہوں نے آخرت کا ہی انکار کر دیا. نہیں، آخرت کوئی چیز نہیں یار. انسان ہے، آیا ہے دنیا میں، عیش موج کرے گا، کھائے گا، پیے گا، مرے گا، مٹی میں ملے گا. اس کے بعد اس کا شریر کہاں جائے گا کسی کو کوئی پتہ نہیں. انہوں نے آخرت کا انکار کر دیا. وہ ایک الگ فرقہ بن گیا. اور کچھ لوگوں نے آخرت کو مانا تو اس کے تقاضوں کو نہیں سمجھا. تقاضوں کو نہیں سمجھا. ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھو ہم لوگ نبیوں کی اولاد ہیں، ہم لوگ سید کی اولاد ہیں، ہم لوگ فلاں پیر صاحب کی اولاد ہیں، ہم کو جہنم نہیں ملے گی. یہودیوں نے کہا نا، نحن ابناء اللہ واحباؤہ قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. کہا کہ نہیں کہا کہ ہم لوگوں کو صرف چند دن بچڑے کی جو پوجا کیا تھا بس ہم لوگوں کو جہنم میں جلنا پڑے گا، باقی ہم لوگوں کو جنت ہے، ہمارے علاوہ کسی کو جنت نہیں ہے. وقالت اليهود والنصارى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى. اللہ نے کیا کہا کہ یہودیوں نے کہا کہ یہودی یا عیسائی کے علاوہ دنیا میں کوئی جنت میں نہیں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ نبیوں کی اولاد ہیں. الگ فرقہ بنا لیا، الگ فرقہ بنا لیا. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے بالکل وہی شریعت ہے جو قرآن کریم ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے بالکل وہی شریعت ہے جو قرآن کریم ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو شریعت لے کر کے آئے بالکل وہی شریعت ہے جو قرآن کریم ہے. لیکن لوگوں نے اپنے اندر فرقوں میں بانٹ لیا اپنے آپ کو. کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھو اگر آخرت میں چھٹکارا چاہیے، آج بھی ملیں گے ایسے لوگ آپ کو، آپ جا کر کے دیکھ لیجئے، مشاہدہ کر لیجئے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آخرت میں چھٹکارا چاہیے، نجات چاہیے، تو فلاں صاحب جو ہے، پیر جو ہیں، ان کی مریدی اختیار کر لو، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو، ان کے نجات کا پیالہ پی لو، نجات پا جاؤ گے. عیسائیوں نے کیا کیا؟
عیسائیوں نے کفارہ مسیح کا ایک عقیدہ ہی اپنی طرف سے گھڑ لیا. کیا مطلب؟ جو عیسائی بن گیا، عیسائی دھرم کے اندر آ گیا، اس کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے جو خدا کے جو بیٹے ہیں، جیجس جو ہمارے خدا کے بیٹے ہیں، جس کو عیسیٰ کہتے ہیں، انہوں نے اپنے تمام امت کے گناہوں کو اپنے گردن پر ڈال کر کے تمام امت کو جنت میں لے جانا ہے. یہ کفارہ مسیح کا عقیدہ عیسائیوں نے بنا لیا ہے. اور یہی عقیدہ بعض لوگوں نے اپنی دیوی دیوتاؤں کے لیے بنا لیا ہے. بعض لوگوں نے سمجھا کہ ہم نبی کے اولاد میں سے ہیں تو ہم کو جو چاہے کر لیں، کوئی کچھ نہیں کرنے والا ہے. ہم سید ہے تو کوئی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا، ہم لوگوں کو کچھ نہیں ہونے والا ہے، آخرت میں ہم لوگوں کے لیے آرام ہی آرام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا. اے لوگوں، تم تمام کے تمام ایک ہی امت ہے، تمہارا دین ایک ہی ہے، تمہارا اصول اور تمہارا منہج ایک ہی ہے، لیکن لوگوں نے اختلاف کیا، فرقوں میں بٹے، اور جس کے پاس جو ہے وہ اسی میں خوش ہے. ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے دو ٹوک لہجے میں کہا. کیا کہا؟ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ. اب ان لوگوں کو تو سمجھایا جا رہا ہے، بار بار سمجھایا جا رہا ہے کہ نہیں سمجھا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سمجھایا جا رہا ہے. نبی نے سمجھایا، پورے صحابہ نے سمجھایا، تابعین نے سمجھایا، محدثین نے سمجھایا، ائمہ دین نے سمجھایا، بزرگان دین نے سمجھایا، سب نے سمجھایا، لیکن جو لوگ سمجھنے کے لیے ریڈی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو سمجھایا، وہ لوگ سمجھنے کے لیے ریڈی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کو ان کے مدہوشی میں چھوڑ دیجیے. وہ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اکڑ رہے ہیں، اترا رہے ہیں کہ ہم لوگ بہت ہائی کلاس کے ہیں، ان کو ان کے حالت پر چھوڑ دیجیے ایک مدت تک کے لیے. جب مدت ہوگی تو خود ان کو پتہ چل جائے گا. کیا مطلب اس کا نہیں کہ ان کو نصیحت نہیں دینا، نصیحت کرتے رہنا ہے، حق بات واضح کرتے رہنا ہے، لیکن ان کے پیچھے زیادہ پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو ان کے حالت پر چھوڑ دیجئے ایک وقت تک کے لیے، کہ جب وہ وقت آئے گا تو ان کو ساری حقیقت کا پتہ چل جائے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ. کیا وہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم انہیں جو مال اور اولاد دیے ہوئے ہیں، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، ہم انہیں بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. بل لا يشعرون، بلکہ اصل بات انہیں شعور ہی نہیں ہے. کیا مطلب یہ کہ مشرکین مکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازا تھا. مشرکین مکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے بہت نوازا تھا. اور آپ اگر ہسٹری میں جائیں گے تو جتنے بھی انبیاء اس روئے زمین پر آئے، ان کے جو امت کے جو لوگ تھے اور ان میں جو بڑے بڑے لوگ تھے، اللہ نے ان کو ہر اعتبار سے نوازا تھا. مال سے، اولاد سے، پاور سے، ہولڈ سے، ہر چیز سے نوازا تھا. قوم عاد کا کیا حال تھا؟ جب قوم عاد اس روئے زمین پر تھی تو آس پاس کے تمام علاقوں میں لوگ ان سے ڈرتے تھے، کیونکہ وہ لوگ مال والے بھی تھے، طاقت والے بھی تھے، پاور والے بھی تھے، ہولڈ والے بھی تھے، بزنس و بیپار بھی تھا ان کے پاس. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون اور آل فرعون، اللہ نے ان لوگوں کو بادشاہتی دے دیا تھا. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین مکہ تھے، جو قریش تھے، اللہ نے ان کو اتنا نوازا تھا کہ مال و دولت بھی تھی، تجارت پر بھی ان کا ہولڈ تھا، اور ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سکھی سمپن بنایا تھا. اللہ نے فرمایا کہ کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے جو ان کو مال و اولاد دے دیا ہے تو کیا ہم ان کو دنیا کی زندگی میں خیر دے رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کو شعور نہیں. کیا مطلب یہ کہ کچھ دنیا دار ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی یہ سوچ ہوتی ہے، ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال و دولت سے نواز رہا ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پاور اور ہولڈ دے رہا ہے دنیا میں، اس کو اگر اللہ خوشحالی دے رہا ہے تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اللہ کی رضامندی ہے. اور اگر کسی کو تنگ دستی مل رہی تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی ہے. ایسی بات نہیں ہے، یہ تو مقدر سے ہے. کس کو اللہ کتنا دے گا، کیا دے گا، یہ تو اللہ کی مصلحت ہے اور اللہ نے مقدر کر کے رکھا ہے. کسی کو مال زیادہ ملا ہے، وہ آزمائش ہے رب کی طرف سے. کسی کو اگر اللہ نے تنگی دی ہے تو یہ بھی آزمائش ہے رب کی طرف سے. اصل میں ہوتا یہ تھا کہ جو چودھری صاحب ٹائپ کے لوگ تھے نبیوں کے زمانے میں، ان لوگوں کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا تھا. اب یہ لوگ نبیوں کو جھٹلاتے بھی تھے اور ایماندار لوگوں پر ظلم بھی کرتے تھے، اور اس کے بعد بھی ان کا کچھ نہیں ہوتا تھا، تو سمجھتے تھے کہ رب ہم سے بہت راضی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ آخرت میں جانا ہے، تو ان لوگوں نے جواب دیا آخرت میں بھی ہمارا رب ہم پر مہربان ہوگا، کیونکہ دنیا میں بھی مہربان تھا. اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے. دنیا میں اگر اللہ کسی کو دے رہا ہے تو وہ آزمائش ہے، اور اگر کفار و مشرکین کو اللہ دے رہا ہے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مہلت کا جو قانون ہے اللہ اس لیے دے رہا ہے. جب چراغ جو ہوتا ہے بجھنے لگتا ہے تو ایک مرتبہ زور سے پھڑپھڑا کر کے جلتا ہے، پھڑپھڑا کر کے جلتا ہے. تو اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے تو وہ اس طرح کا چراغ بننے کی کوشش نہ کرے، بلکہ یہ سمجھے کہ اللہ کی آزمائش ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مہلت دیا ہے.
ہم اللہ کی طرف جھک جائیں. وہی ہرگز نہ سمجھے کہ اللہ ہم کو دنیا کی زندگی میں خیر دے رہا ہے. دنیا کی زندگی میں خیر انسان کو ایک ہی راستے سے ملے گا، وہ نبی کے بتائے ہوئے راستے سے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.